السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ کون سے نبی تھے جن کی شکل ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اور وہ کون سے صحابی تھے جس کے روپ میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو معلومات کی حد تک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت حضرت ابراہیم سے ملتی جلتی تھی۔ خلق اور کردار کے اعتبار سے اور شکل و صورت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم ملتی جلتی تھی، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ یہ وہ مبارک شخصیت ہیں کہ حضرت جبرائیل جب وحی لے کر آتے تو بالعموم دحیہ کلبی کی شکل میں آتے، جب بھی انسانی شکل میں آتے تو عام طور پہ وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل و صورت یا آپ کا روپ دھار کر تشریف لاتے، اور اسے نماز نہیں آتی ہے تو نماز میں وہ کیا پڑھے گا؟ اگر تسبیحات پڑھے گا تو اس کے متعلق تفصیل سے بتائیں کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا اور وہ کتنی بار پڑھے گا۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کو سیکھے، جب نماز سیکھنا شروع کر دے تو جتنا حصہ اس نے سیکھا ہے اس کے مطابق وہ نماز ادا کرتا رہے۔ یہ تو پتہ ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، تو پہلے اس کو فاتحہ سیکھنا چاہیے، اور فاتحہ کے علاوہ بھی کوئی صورت پڑھنا ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کو وہ سیکھ لے۔ رکوع میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، سجدے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، دو سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے، تشہد میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کو وہ سیکھے۔ ان نماز اور ادعیہ کو سیکھنے سے پہلے اگر اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کر وہ نماز کو ادا کرے۔ یہ تسبیحات کتنی مرتبہ پڑھنی ہیں یہ اندازہ اس کو ہونا چاہیے کہ فاتحہ پڑھتے وقت کتنا عرصہ درکار ہے، تو جتنا وقت فاتحہ پڑھنے میں لگتا ہے نا وہ اتنی وقت میں وہ تسبیحات پڑھتا رہے۔ اسی طرح رکوع میں جتنی مرتبہ کم از کم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو یہ سبحان اللہ یہ 3 مرتبہ تو نہیں بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے گا۔ اسی طرح جو دوسرے ارکان ہیں وہ اسی سبحان اللہ کو اس کی مقدار کے مطابق، اس کے وقت کے مطابق وہ ادائیگی کرتا رہے گا۔ اگر یہ حسین سوال کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم ملک کا شہری ہو اور محکمہ زراعت میں سرکاری ملازم ہو، بینک ملازم نہ ہو، اگر سرکار نے اس کی ڈیوٹی سودی کسانوں کے لیے منظور کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہے تو اس نوکری کے سوا اس کے روزگار بھی نہیں ہے، تو کیا یہ نوکری کر سکتا ہے؟ غیر شرعی کام کرنے پر وہ پریشان بھی ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مسلمان ملک ہو یا غیر مسلمان ملک ہو، مسلمان کے لیے سودی کاروبار میں شرکت کرنا، اس کا تعاون کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سارے کے سارے یہ گناہ میں برابر ہیں۔ تو ایسی جاب کرنا جس میں سودی لین دین ہے، وہ اگر محکمہ زراعت والے یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم نے کسانوں کا جو سودی قرضہ ہے وہ پاس کرنا ہے، تو یہ براہ راست سودی کاروبار میں حصہ لینا ہے۔ تو اس طرح کی جاب جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سودی کاروبار براہ راست کیا جائے یا بالواسطہ کیا جائے، ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ تو اسے چاہیے کہ کسی اور جاب کی، کسی اور ملازمت کی کوشش کر لے۔ یہ کوئی اتنی مجبوری نہیں ہے جس کی بنا پر ہم کہیں کہ یہ سودی کاروبار میں وہ جاب کر لے، یا ایسی ملازمت اختیار کرے جس میں وہ سودی کسانوں کو قرضہ دینے کی سہولت مہیا کرتا ہے یا ان کو وہ پاس کرتا ہے۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ اس کے علاوہ کسی ملازمت کو تلاش کر لے، کوئی اور ذریعہ روزگار تلاش کر لے جس میں سودی لین دین ہوگا۔ اس طرح کے کاروبار میں اس کو شرکت نہیں کرنی چاہیے، نہ اس میں کوئی تعاون کرنا چاہیے۔ ایک خاتون سوال کرتی ہیں کہ میرے اور خامند کے درمیان اختلاف اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ چکی ہے، جب کہ میں حمل سے ہوں جو 40 دن سے زیادہ ہے، تو کیا میں اسقاط کرا سکتی ہوں؟ یہ اسقاط کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ کسی صورت میں جب رحم کے اندر یہ قرار پا جائے تو اس کا اسقاط درست نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ 40 دن سے پہلے اس کو اسقاط کرانا جائز ہے، 40 دن کے بعد اسقاط جائز نہیں ہے، یہ ہم نے خود ہی تقسیم کر رکھی ہے۔ یا ہم 4 ماہ کے متعلق کہتے ہیں کہ 4 ماہ کے بعد اس میں روح پڑتی ہے تو اس سے پہلے اسقاط کرایا جا سکتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حرم کے اندر جس طرح پرندوں کو مارنا منع ہے، اس طرح ان کے انڈوں کو توڑنا بھی منع ہے۔ تو اگر جب استقرار رحم کے اندر حمل کا ہو جاتا ہے تو کسی صورت میں اس کا اسقاط جائز نہیں ہے۔ یہ جو عذر گھڑا گیا ہے کہ چونکہ وہ طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہے، وہ طلاق دے دے گا تو میں اس کے حمل کو ضائع کر دوں، یہ غلط ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ جب اللہ کی مہربانی سے وہ رحم میں قرار پا چکا ہے تو اس کو کسی صورت میں اسقاط درست نہیں۔ اگر جان کو خطرہ ہو تو جان کو بچانے کے لیے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں اس طرح کا عذر نہیں ہے۔ یہ محض اپنے بڑاس کو یا غصے کو نکالنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے چونکہ مجھے طلاق دے دینی ہے تو لہذا میں اس کے حمل کو گرا دیتی ہوں یا اس کو ساکت کر دیتی ہوں۔ بہرحال یہ کام جائز نہیں ہے۔ ایک اور بھائی سوال کرتے ہیں کہ آج کل جدید رہائشی اسلامی ممالک میں آج کل جدید ریاستی اسلامی ریاستوں میں بعض قومی ریاستیں ہوتی ہیں۔ کچھ ریاستیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اسلام کی بنیاد پر بنتی ہیں، ان کو اسلامی ریاست کہا جاتا ہے۔ ریاستیں ایسی ہیں کہ چند قومی مل کر اس کو آزاد کرتی ہیں یا بناتی، اس کو قومی ریاست کہا جاتا ہے۔ تو جو قومی ریاست ہوتی ہے اس میں اقلیتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو جو قومی ریاستیں ہیں تو ان میں اقلیتوں کو اپنے عبادت خانے تعمیر کرنے کی اجازت ہے۔ جو اسلامی ریاستیں ہیں ان میں جو ان کے پہلے سے بنے ہوئے عبادت خانے ہیں ان کو تو برقرار رکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کی تعمیر نو کرنے کی اجازت اسلامی ریاست میں نہیں ہوتی ہے۔ البتہ قومی ریاستیں جو ہیں، جو مختلف قوموں نے ایک ملک کو آزاد کیا ہو یا ملک کو بنایا ہو، وہاں وہ سب کے سب برابر کے شریک ہوتے ہیں۔
اس میں مسلمان، عیسائی، یہودی، بدھ مت، ہندو اور آتش پرست، ان کو پھر حق ہے کہ وہ اپنی اپنی عبادت گاہیں بنائیں۔ البتہ اسلامی ریاست میں یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے کوئی نئی عبادت غیر مسلم بنائیں، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا بدھ مت ہوں یا ہندو ہوں، ان کو نئی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ البتہ جو قومی ریاست ہے، جہاں سب قومیں مل کر اس کو بناتی ہیں، وہاں اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہاں ان کے حقوق برابر ہوتے ہیں۔ جس طرح دیگر حقوق میں ان کو آزادی ہے، اس طرح عبادت گاہ بنانے میں بھی ان کو آزادی ہونی چاہیے۔ شرافت علی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کو بطور عقیقہ کرنے کا ارادہ کر لے اور قربانی کے لیے بڑے جانور میں حصہ ڈال لے تو جائز ہے؟ قربانی کا جانور جو ہوتا ہے وہ قربانی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کوئی صدقہ کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈال لیتا ہے یا عقیقہ کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈال لیتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو قربانی کا جانور ہے اس میں قربانی کرنے والے حصہ دار ہی شامل ہو سکتے ہیں، دوسرا کوئی حصہ دار اس میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ میں گوشت لینا چاہتا ہوں، مجھے بھی حصہ دیا جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میرا بھی حصہ رکھ لیا جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا کسی کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، میرا بھی حصہ رکھ لیا جائے۔ جو قربانی کا جانور ہے نا، اس میں قربانی کے حصے دار ہی شامل ہوں گے، اس میں دوسرے حصے دار شامل نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہ جانور جن میں حصہ رکھا جاتا ہے، مثلا اونٹ ہے یا گائے ہے، یہ عقیقے میں چلتے ہی نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اللہ تعالی نے بھتیجا دیا تو ان کے بھائی نے نا یہ اونٹ ذبح کیا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غصہ اعوذ باللہ پڑھ کر ظاہر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو چھوٹے جانور عقیقہ میں ذبح کیے جاتے تھے اور تم نے بڑا جانور اونٹ ذبح کیا ہے۔ تو انہوں نے اس بات پر اظہار غصہ کیا ہے۔ تو بڑے جانور میں عقیقہ ہو نہیں سکتا ہے، چاہے جائے کہ ہم اس کو گائے کے حصے میں عقیقہ کر لیں۔ یہ ناجائز ہے کہ انسان گائے میں یا اونٹ میں کو عقیقے کرنے کے لیے اپنا حصہ رکھ لے، یہ غلط ہے۔ سارا شہزاد پوچھتی ہیں کہ روزے کا فدیہ رمضان میں نہیں دے سکے تو کیا فدیہ رمضان کے بعد دیا جا سکتا ہے یا اگلے رمضان میں دیا جا سکتا ہے؟ تو جو فدیہ ہوتا ہے اس میں غربا مساکین کا تعاون ہوتا ہے۔ یہ سرے سے غلط ہے کہ ہم اس کو روزہ رکھوائیں، روزہ رکھوانے کے لیے نہیں بلکہ فدیہ تو طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو فدیہ غلے کی شکل میں دینا ہوتا ہے، طعام کی شکل میں دینا ہوتا ہے۔ بہتر تو یہ کہ رمضان کے اندر یہ اگر کوئی مجبوری ہے کہ رمضان کے اندر فدیہ نہیں دے سکا ہے تو سارا سال جب چاہے وہ فدیہ دے سکتا ہے، کیونکہ فدیہ جس نے لینا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کا غلہ استعمال کر کے ہی روزہ رکھے گا تبھی فدیہ ادا ہوگا۔ یہ ایک تعاون کی شکل ہے، تو ہم نے تعاون کرنا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم نے فدیہ دینا ہے وہ روزہ بھی رکھے۔ تو رمضان میں بہتر ہے کہ فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر رمضان کے اندر فدیہ نہیں ادا کر سکا ہے تو وہ جب بھی اس کو موقع ملے وہ اپنا فدیہ ادا کر کے اس رمضان کے روزے کی تلاش وسیم احمد سوال کرتے ہیں کہ میں اپنی پچھلی عمر میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی پڑھ لیتا اور کبھی میں اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس سلسلہ میں میری رہنمائی کریں کہ ان نمازوں کی کیا قضا ہے، کیسے میں ان کو ادا کروں؟ اب ان کی مجھے تعداد بھی یاد نہیں ہے۔ اسی طرح چھوٹے ہوئے روزوں کے بارے میں میرا سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 5 نمازوں کی قضا دی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر
یہ آپ نے قضائی دی تھی، وہ آپ بر وقت سکے تھے تو آپ نے ان کی قضا دی تھی۔ زیادہ نمازیں اگر رہ جاتی ہیں تو وہ ضائع ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں فسوف یلقون غیا، وہ غیا نامی جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ ہاں اگر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ عمری کا سلسلہ جو ہم نے چلا رکھا ہے یہ بھی غلط ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھی تو ایک اور ظہر پڑھ لی، عصر کے ساتھ ایک اور ظہر پڑھ لی، اس طرح قضا عمری کا جو سلسلہ چلتا ہے نا، یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ نمازیں رہ گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو دھو ڈالے گا۔ روزوں کے بارے میں یہی ہے کہ روزوں کا حساب لگائے کہ کتنے اس کے روزے رہ گئے ہیں، اگر وہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، اگر اس کی طاقت سے زیادہ ہیں تو پھر ان کا فدیہ دے دے، تو فدیہ دے کر ان روزوں کی تلافی ہو سکتی ہے جو اس کے روزے رہ چکے ہیں۔ اسی طرح وسیم احمد کا دوسرا سوال ہے، کیا فجر اور عصر کی نماز سورج طلوع اور غروب ہونے سے 10 یا 15 منٹ باقی ہوں تو یہ فرض ادا ہو سکتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اختیاری طور پر نماز کی ادائیگی، ایک ہے اضطراری طور پر نماز کی ادائیگی۔ اختیاری طور پر اگر سورج غروب ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی ہے تو وہ اختیاری طور پر تو یہ وقت گزر چکا ہے، اور اضطراری طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نیند سے بیدار ہوا ہے، وہ اٹھا اس وقت ہے جب سورج نکلنے کے قریب ہے، تو وہ نماز کو شروع کر دے، اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر سورج نکل بھی آتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بیدار ہوا ہے تو وہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا تو وہ نماز کو شروع کر دے، نماز پڑھتے پڑھتے اگر سورج غروب بھی ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اختیاری حالت میں انسان اس وقت جب سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہو، وہ اختیاری حالت میں وہ مغرب کی نماز کو شروع نہ کرے، اور سورج طلوع ہونے کے قریب ہو تو وہ اختیاری حالت میں فجر کی نماز کا آغاز نہ کرے، وہ سورج طلوع ہو جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا تو پھر وہ نماز کو پڑھے گا۔ یہ اختیاری حالت کی بات ہے۔ بلال خان سوال کرتے ہیں کہ بے خوابی کی دعا بتائیں۔ بے خوابی نیند کے نہ آنے کو کہتے ہیں، یا نیند کے وقت بے چینی، گھبراہٹ، تو اس کے لیے یہ دماغ کی خشکی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ دماغ کی خشکی کا علاج کرے۔ روغ النبوب صبا یہ بازار سے پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے، اس کی مالش کرے، یا وہ نہ ملے تو یہ ناریل کا تیل اور روغن بادام اور خسخاس کا تیل، یہ تینوں ملا کر سر کی مالش کرنے سے یہ بے خوابی کا علاج ہو جاتا ہے، اس سے نیند آ جاتی ہے۔ تو ویسے اس کی دعا یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، باوضو کثرت سے رہے، اور وضو کر کے وہ سونے کے لیے سونے سے پہلے وہ وضو کر لے، اور یا حیو یا قیوم یہ کثرت سے پڑھتا رہے، اس سے انشاءاللہ بے خوابی دور ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے جو ترمذی میں آتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان بے خوابی کا شکار ہے یا اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ یہ دعا پڑھے گا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ یہ دعا پہلی دعا وہ مختصر ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کثرت سے پڑھتا رہے، اور دوسری یہ دعا ہے، یہ اس میں کچھ اس سے لمبی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ یہ ترمذی میں روایت آتی ہے، تو یہ بے خوابی کی دعا ہے۔ امید ہے کہ وہ علاج بھی اپنا کرائے
اور روحانی طور پر ان کلمات کو کہے گا تو یہ بے خوابی کا عارضہ یہ دور ہو جائے گا۔ اگر ہمارا کوئی بہت ہی قریبی ہم سے نفرت کرے، ذلیل کرے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ چھوڑے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تیرے اور دوسرے کے درمیان نفرت ہے تو تم اس سے اس طرح کا برتاؤ کرو گویا کہ آپ اس کے گہرے دوست ہیں۔ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اسے نفرت کریں، آپ اسے ذلیل کریں، آپ اسے بے عزت کریں۔ تو قرآن کریم نے یہ علاج بتلایا ہے کہ آپ اس سے اچھے انداز سے پیش آئیں، وہ اللہ تبارک و تعالی مہربانی کرے گا، وہ ایک دو مرتبہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ آدمی میرے رویے کے خلاف مجھ سے صلہ رحمی، حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ لیکن اس میں بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ کم ہمت لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ یہ کام نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ وہ کام کرتے ہیں جو بڑے صبر کیش ہوتے ہیں اور بڑے اونچے نصیبے والے، بلند حوصلے والے ہوتے ہیں، یہ وہ کام کرتے ہیں کہ کسی کی گالیاں سن کر ان کو دعائیں دینا۔ تو اس قرآن کریم نے اس کا علاج یہی بتلایا ہے۔ آگے ہیں نین حسین، یہ سوال کرتی ہیں کہ پاکستان میں شریعت کا نفاذ 70 سال بعد بھی نہیں ہو سکا، کیوں؟ تو یہ تو سوال ہمارے متعلق نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں حکمران کچھ اس طرح کے ملے ہیں جو پاکستان کی جو بنیاد تھی اس بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی مخلص نہیں تھے۔ اگر وہ مخلص ہوتے تو پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ ہوتا اور پاکستان جو ہے وہ پروان چڑھتا، ترقی پاتا۔ اور حکمران، یہ اس میں ہمارا قصور بھی ہے کہ ہم خود ایسے حکمرانوں کو آگے لے کر آتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آگے حکمران جو ہیں وہ اچھے آئیں تاکہ پاکستان کی بنیاد جو لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے اس کو عملی شکل دی جائے۔ تو پاکستان میں شریعت کا نفاذ تو اسی طرح ہو سکتا ہے جب ہم ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو شریعت کے ساتھ مخلص ہیں، جو خود شریعت کے پابند ہیں۔ جو خود شریعت کا پابند ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان میں بھی اسلامی قانون لانے کی کوشش کرے گا۔ کالے جادو کے اثرات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ کالے جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے جو آخری 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ کثرت سے پڑھتا رہے۔ یہ جو پیر ہوتے ہیں یہ کالے پیلے نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اس طرح کے کاہنوں کے پاس جاتا ہے وہ اپنے اسلام کی تجدید کرے، وہ یہ خود بھی غلط ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط پٹی پڑھاتے ہیں۔ تو یہ خود یہ صورتیں جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کو کثرت سے پڑھے اور انشاءاللہ ان کی موجودگی میں یہ کالا پیلا جادو اور اسی طرح دوسرے جو شیطانی اثرات ہیں اس سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ جنات کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اگر انسان جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان کو باقاعدگی سے پڑھتا رہے، نماز کی پابندی کرے تو شیاطین جو جنات ہیں وہ اس طرح کے انسان کو تنگ نہیں کرتے ہیں۔ جنات کی ہمیشہ ان لوگوں سے دوستی ہوتی ہے جو گندے اور پلید ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کو ہی تنگ کرتے ہیں جو ان کے ہم نوا ہوتے ہیں، وہ ان سے مطلب نکالتے ہیں، اگر ان کا مطلب پورا نہیں ہوتا ہے تو ان کو تنگ کرتے ہیں۔ اور ان کی تنگی جو ہوتی ہے وہ گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، کپڑے کاٹے جاتے ہیں یا اشیاء گم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اس طرح کے جو بابے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کی عزتوں کو بھی لوٹتے ہیں، ایمان کو بھی لوٹتے ہیں، اخلاق کو بھی لوٹتے ہیں اور پیسہ ٹکا بھی برباد کرتے ہیں۔ تو جنات کے نہیں ہے کہ ہم بے دین ہیں،
گندے اور پلید رہتے ہیں۔ تو اگر ہم پاکیزہ رہیں، نماز کی پابندی کریں، اذکار صبح و شام کے کریں، تو انشاءاللہ یہ جنات آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ دجال سے بچنے کے لیے یہ اسما سراج سوال کرتے ہیں کہ دجال سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کرنی چاہیے یا آخری 10 آیات، یا پھر کوئی سی بھی 10 آیتیں یاد کر لی جائیں۔ حدیث میں دونوں طرح سے آیا ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات جو انسان پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے جو آخری 10 آیات پڑھے گا نا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ کبھی پہلی آیات پڑھ لی جائیں، کبھی آخری آیات پڑھ لی جائیں، انسان اگر پابندی سے ان کو پڑھتا رہے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ ویسے پوری سورۃ کہف پڑھنے سے یہ اعزاز ملتا ہے کہ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی روشنی پیدا کر دیتا ہے جس سے اس کو حق اور باطل کی اور اسی طرح سچ اور جھوٹ کی تمیز آ جاتی ہے، اس کے اندر بصیرت آ جاتی ہے جو پوری سورت جمعے کے دن پڑھتا ہے۔ تو دجال سے بچنے کے لیے یہ پہلی آیات پڑھ لی جائیں یا آخری آیات پڑھ لی جائیں۔ اسی طرح سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ کب اور کس جگہ پیش آیا۔ ایشیا کوچک کے شہر افسس یہ واقعہ وہاں پیش آیا ہے۔ اس وقت کا بادشاہ جو دقیانوس تھا اور اس کا عہد حکومت 249 سے لے کر 251 تک ہے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا مشہور ہے، سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ جو ایک عیسائی مذہب کا دشمن تھا یا دقیانوس، یہ عیسائیوں کو قتل کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، قید کرتا تھا، تو یہ چند ایک نوجوان وہاں اور ایک قریبی غار میں جا کر چھپ گئے، اور یہ 249 عیسوی میں یا 250 یا 51 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ قربانی کی رقم صرف گھر کا ایک فرد ہی دے سکتا ہے؟ یہ بدر کرتے ہیں کہ قربانی کی رقم گھر کا ایک فرد ہی ادا کرے گا یا سارے مل کر ادا کریں گے؟ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا وہ قربانی خریدتا ہے، وہ ذبح کرتا ہے اور ثواب میں سارے گھر کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ اگر گھر کے افراد وہ اپنے طور پر پیسے جمع کر کے قربانی کرنا چاہیں تو اجازت ہے۔ ذمہ داری گھر کے جو سربراہ کی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے اس میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ بیٹے جو کماتے ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور جو بیوی ہے اس کا جو جیب خرچہ ہے اس میں سے بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گھر کا ایک فرد ہی دے، کئی افراد مل کر بھی یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ جویریہ سوال کرتی ہیں کہ اگر استخارہ کرنے کے باوجود کسی کام میں نقصان یا مقصد پورا نہ ہو تو شرعی حکم کیا ہے، جبکہ استخارہ خود اور شرعی طریقے کے مطابق کیا گیا ہو؟ تو استخارے کے اندر ایک دعا آتی ہے، اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے فقدرہ لی ویسرہ لی، وہ میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے وہ آسان کر دے، اور اگر یہ کام میرے لیے شر ہے یا بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور رکھ اور اس کو مجھ سے دور رکھ۔ اور خیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق کام ہو جائے، ممکن ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق جو کام ہے وہ اس کے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ، اس کے تقاضے کے مطابق جو کام ہوتا ہے نا وہی بہتر ہے۔ قرآن کریم میں ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ممکن ہے کہ تم کسی کام کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی کام کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو جو استخارہ کرنے کے بعد تمہارے سامنے آیا ہے نا وہی تمہارے لیے بہتر تھا، وہ اگرچہ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوا ہے، تو مرضی کے مطابق مقصد فوت ہو گیا ہے،
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بہتر ہوتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے، وہ اگرچہ آپ کی منشا کے خلاف ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے علیزہ انیس سوال کرتی ہیں، کیا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تم خود بھی اس سے کھاؤ اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی دو، جو سوال کرنے والے نہیں ہیں ان کو ہدیہ دو۔ تو غیر مسلم کو وہ قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، انہوں نے گھر میں ایک بکری ذبح کی، تو ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ جب آپ گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے پڑوسی یہودی کو گوشت دیا یا نہیں دیا؟ تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیا، تو انہوں نے ایک پوری ران اس یہودی کے گھر بھیجی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے اس کو قربانی کا گوشت یا صدقہ خیرات کا گوشت دینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، اگر ایک بھائی الگ ہو، والدین دوسرے بھائی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، تو کیا والدین کی طرف سے کی گئی قربانی دونوں بیٹوں کی طرف سے ہوگی یا ان کو الگ سے قربانی کرنا پڑے گی؟ جو بیٹا الگ کماتا ہے اور اس کا کھانا پینا الگ، دسترخوان الگ، اس کا گھر بار الگ ہے، اس کو تو قربانی الگ کرنا پڑے گی۔ اور باپ کی طرف سے ان بیٹوں کی قربانی ہوگی جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، صرف بیٹوں کی نہیں بلکہ بیٹیوں کی اور گھر کے جو جتنے بھی افراد ہیں وہ تمام کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوگی۔ اور جو بیٹے اس سے الگ تھلگ رہتے ہیں وہ باپ کی قربانی میں شریک نہیں ہوں گے، ان کو الگ سے اپنی قربانی کرنا پڑے گی۔ ہما قریشی یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لیے جائیں تو کیا تہجد میں 2 نفل پڑھ سکتے ہیں؟ وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لیے جائیں تو وتر ہو جاتے ہیں، تو تہجد پڑھتے وقت بعد میں وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تہجد پڑھتے رہیں، یہ وتر آپ نے پہلے پڑھ لیے ہیں، اب ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وترا، کہ تم اپنی نماز جو رات کی نماز ہے نا آخری وتر پڑھو، کیونکہ وتر پڑھے جا چکے ہیں لہٰذا دوبارہ ان وتروں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وتر جو آپ نے پڑھ لیے ہیں ان کو نہ توڑا جائے، نہ ان کو ختم کیا جائے، نہ ان کو آخر میں پڑھا جائے، وہ پہلے ہی پڑھے ہوئے کافی ہیں۔ آپ تہجد پڑھ لیں جتنی رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، تو وتر جو ہے وہ پہلے پڑھے جو ہیں وہی کافی ہیں۔ اعجاز قریشی سوال کرتے ہیں کہ عورتیں مخصوص ایام میں کون سی عبادت کر سکتی ہیں؟ عورتوں کو جو ان ایام میں عبادت کرنے کی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، اور اگر بیت اللہ شریف میں عمرہ یا حج کریں تو وہ بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ باقی ذکر اذکار جو ہے یہ تسبیحات ہیں، تحلیلات ہیں، تکبیرات ہیں، قرآن پاک کی زبانی تلاوت ہے، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے تمام وہ کام کرنے ہیں جو حاجی لوگ کرتے ہیں لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا ہے۔ تو حاجی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ جو عورت مخصوص ایام میں ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اس کے علاوہ وہ جتنے بھی اذکار ہیں وہ اذکار وہ کرتی رہے گی۔ اچھا، سعدیہ بشیر سوال کرتی ہیں کہ رمضان میں وفات پانے والے کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں، جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ رمضان میں فوت ہونے والے کو عذاب نہیں ہوتا ہے۔ بے شک جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ایسے اسباب، ذرائع، وسائل جہنم سے محفوظ رہتا ہے اور جنت میں جانے کے وہ قابل ہو جاتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بد کردار قسم کا آدمی جو روزے رکھتا ہی نہیں ہے وہ رمضان میں فوت ہو جائے تو ہم کہیں وہ رمضان میں فوت ہونے سے وہ عذاب قبر سے یا جہنم کے عذاب سے اس کو محفوظ رکھ لیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ بدر یہ رمضان میں ہوا تھا، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ جتنے بھی تھے بڑے بڑے رؤساء کفر کے، یہ رمضان میں ہی واصل جہنم ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کڑے میں ڈال کر فرمایا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ پا لیا، دیکھ لیا ہے، کیا تم نے اللہ کے اس وعدے کو پا لیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچے تھے، لہٰذا وہ بنیادی طور پر اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور اگر اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو رمضان کے اندر فوت ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیسر محمود یہ سوال کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ میت کی طرف سے قربانی کرنا اس کو اپنی قربانی میں شریک تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر اس کی طرف سے قربانی کرنے کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان سے پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت محدثین کے معیار کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح بھی ہو تو یہ ایک وصیت کا نفاذ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی تھی، وہ وصیت کو نبھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی قربانی نہیں کی ہے، عمر فاروق نے نہیں کی ہے، حالانکہ یہ آپ کے سسر تھے، اور حضرت عثمان بھی آپ کے داماد تھے، انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی نہیں دی ہے۔ تو ہمارا یہی موقف ہے کہ میت کی طرف سے مستقل قربانی نہیں کرنی چاہیے، البتہ اپنی قربانی میں ان کو شریک تو کیا جا سکتا ہے کہ میری قربانی میں میرا باپ ہے وہ بھی شریک ہے، میری ماں فوت شدہ اس کو میں شریک کر لیتا ہوں، وہ البتہ ان کی طرف سے مستقل قربانی دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ سنت کی 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور سورت ملانا کیسا ہے؟ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، سنت ہو یا فرض ہو، یہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت ملائی جا سکتی ہے، وہ فرض نماز ہو یا نفل ہو یا سنت ہو، وہ آخری 2 رکعتوں میں یہ فاتحہ کے بعد صورت کوئی بھی ہو وہ ملائی جا سکتی ہے، وہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جو اگر آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے تو یہ پہلی 2 رکعتوں میں تو ضروری ہے کہ وہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائے، آخری 2 رکعتوں میں اس کو اختیار ہے، اگر ملا لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اگر کوئی نہیں ملاتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہے۔ اور اب ہم اس کو پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور اگلے پروگرام کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔